اگر ہم فورس کی بات کریں تو اس کی ڈیفینیشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فورس از اے پش اور پل آن این آبجیکٹ. فورس وہ قوت، وہ سورس ہے جو کسی آبجیکٹ کو دھکا دینے میں مدد کرتا ہے یا کسی آبجیکٹ کو کھینچنے میں مدد کرتا ہے. اگر ہم دو باڈیز کو سپوز کریں، ایک ہلکی باڈی ہے اور دوسری بھاری باڈی ہے. ہلکی باڈی کو جب ہم پش کرتے ہیں تو وہ موو کرنے لگتی ہے، اور اگر ہم اتنا ہی فورس بھاری باڈی پر لگائیں تو وہ باڈی موو نہیں کرے گی. تو ان دونوں کنڈیشن میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ فورس اپلائی ہوا ہے یا نہیں. اگر ہم نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن کے حساب سے دیکھیں تو فورس از ایکولس ٹو ماس انٹو ایکسلریشن. تو فرسٹ کنڈیشن میں ہلکی باڈی پر ہم نے پش کیا، اس کو دھکا دیا تو وہ موومنٹ میں آ گئی، مطلب کہ اس میں ایکسلریشن پروڈیوس ہوا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ والی باڈی میں فورس اپلائی ہوا. پر اگر ہم سیکنڈ والی باڈی کی بات کریں تو سیکنڈ والی باڈی میں کوئی بھی ایکسلریشن پروڈیوس نہیں ہوا، کیونکہ موومنٹ ہی نہیں ہوئی. تو اگر ایکسلریشن پروڈیوس نہیں ہوا تو F از ایکولس ٹو M انٹو 0 از ایکولس ٹو 0. مطلب اس کنڈیشن میں فورس 0 ہوگا اکارڈنگ ٹو نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن. پر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو فورس اپلائی کیا، ہم نے تو اس کو پش کیا. ہمارے ذہن میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فورس باڈی کو موو کرواتا ہے یا موو کروانے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ کانسیپٹ کس طریقے سے ہے کہ ہم کسی باڈی پر فورس اپلائی کر رہے ہیں اور وہ باڈی موو نہیں کر رہی، اس کے بعد بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پہ فورس اپلائی ہوا ہے. جو بھاری باڈی تھی اس پر فورس اپلائی ہونے سے اس باڈی نے موو نہیں کیا، کیونکہ جتنا فورس ہم اس پہ ایکسٹرنلی لگا رہے ہیں اس کے اپوزٹ، اس کے ہی ایکول فورس لگ رہا ہے اس باڈی پر، جو کہ ہے اس کا فرکشن فورس، جو کہ سرفیس کی وجہ سے ہے. ہم جتنا فورس ایکسٹرنلی بڑھاتے جائیں گے فرکشن فورس بھی آٹومیٹیکلی بڑھتا جائے گا جب تک کہ فرکشن فورس کی لمٹ نہ آ جائے جو اس باڈی کے ویٹ کے حساب سے ہے. اور جب وہ حد آ جائے گی، مطلب کہ ہمارا ایکسٹرنل فورس فرکشن فورس سے بڑا ہو جائے، قیمت میں زیادہ ہو جائے، تو اس باڈی کو موو کروانے کے لیے ہم اس باڈی کو کھینچ بھی سکتے ہیں اور اس باڈی کو دھکا بھی لگا سکتے ہیں کسی زیادہ فورس سے. ایکسٹرنل فورس اتنا ہونا چاہیے جو کہ اس باڈی کے فرکشن فورس سے زیادہ ہو. سپوز کرتے ہیں کہ ایک بال ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے، تو کیا اس پر فورس اپلائی ہو رہے ہیں؟ یس. ایک فورس اس پر ورٹیکلی ڈاؤن ورڈ اپلائی ہو رہا ہے جو ہے گریویٹیشنل فورس، ارتھ کی وجہ سے، اور وہ کسی سرفیس پر رکھا ہوا ہے، کسی ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے، تو ایک فورس اس پر ورٹیکلی اپورڈ ہوگا جو کہ ہے نارمل ریئیکشن فورس سرفیس کی وجہ سے. پر یہ دونوں فورسز بیلنسڈ ہیں، تو اسی لیے ہم کہیں گے اس پر نیٹ فورس 0 ہے، تبھی یہ بال ریسٹ میں ہے، موو نہیں کر رہی. یہ دونوں فورسز بیلنس ہونے کی وجہ سے ویلیو میں ایکول ہیں. سپوز کرتے ہیں کہ نارمل ریئیکشن فورس بھی 2 نیوٹن ہے اور گریویٹیشنل فورس بھی 2 نیوٹن ہے جو کہ بال پہ اپلائی ہو رہے ہیں. پر یہ دونوں فورسز ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، تو ان دونوں فورسز کو اگر ہم ایڈ کریں گے 2 نیوٹن پلس مائنس 2 نیوٹن از ایکولس ٹو 0 نیوٹن. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا نیٹ فورس 0 ہے. نیٹ فورس کی وجہ سے یہ بال موو نہیں کر رہا، پر اس پہ فورس اپلائی ہو رہے ہیں، پر وہ فورسز بیلنسڈ ہیں. اگر ہم اسی بال سے ٹیبل کو ہٹا دیں تو وہ بال نیچے کی طرف آ جائے گی، اس بال میں موومنٹ آ جائے گی، کیونکہ اس پہ ایک ہی فورس اپلائی ہو رہا تھا جو کہ تھا ارتھ کا فورس، گریویٹیشنل فورس، اور اس پہ دوسرا کوئی فورس اپلائی نہیں ہو رہا تھا سرفیس کا فورس جو کہ اس کو بیلنس کر سکے. ایک فورس ان بیلنس تھا، تو اسی لیے اس باڈی نے موومنٹ کی. باڈی کے نہ موومنٹ کرنے کی بس یہی ریزن ہے کہ اس پہ جتنے بھی فورسز اپلائی ہوتے ہیں وہ بیلنسڈ ہوتے ہیں. اگر ہم ایسی جگہ کو سپوز کریں جس میں اس سرفیس پر کوئی بھی فرکشن بھی نہ ہو اور کوئی ریزسٹنس بھی نہ ہو، اس سرفیس پہ جو بھی باڈی موو کرے گی وہ یونیفارم ویلوسٹی سے موو کرے گی. سپوز کر لیتے ہیں کہ ایک باڈی، ایک بال 2 میٹر پر سیکنڈ کی یونیفارم ویلوسٹی سے موو کر رہی ہے، پر جو بھی باڈی پر اس ارتھ پہ جتنی بھی باڈیز ہیں اس میں گریویٹیشنل فورس اپلائی ہوتا ہے، اور یہ باڈی کسی سرفیس پر ہے تو اس پہ نارمل ریئیکشن فورس بھی اپلائی ہوگا سرفیس کی وجہ سے، اور یہ دونوں فورسز برابر ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں. اور یہ باڈی یونیفارم ویلوسٹی سے موو بھی کر رہی ہے، اس کے باوجود اس پر جو نیٹ فورس ہے وہ 0 ہے، کیونکہ اس پہ جتنے بھی فورسز اپلائی ہو رہے ہیں وہ بیلنس ہیں، کوئی بھی ایکسٹرنل فورس اس پہ اپلائی نہیں ہو رہا. اگر کوئی باڈی ریسٹ میں ہے تو ہم کہیں گے
کہ اس پر نیٹ فورس 0 ہے. جتنے بھی فورس اس پر اپلائی ہو رہے ہیں وہ سارے بیلنسڈ ہیں. اور اگر کوئی باڈی یونیفارم موشن میں ہے, مطلب کہ یونیفارم ویلوسٹی سے موو کر رہی ہے, تب بھی ہم یہی کہیں گے کہ اس پر نیٹ فورس 0 ہیں. جتنے بھی فورسز ہیں اس پر وہ بیلنسڈ ہیں. پر اگر اس باڈی پر کوئی ایکسٹرنل فورس اپلائی ہوتا ہے تو یہ باڈی ایکسیلریٹ ہو جائے گی, اس باڈی میں ایکسیلریشن پروڈیوس ہو جائے گی, اور اس باڈی پر جو فورسز ہیں وہ اب بیلنس نہیں ہوں گے, کیونکہ اس پہ ایک اور ایکسٹرنل فورس لگا ہے جس کے اپوزٹ میں کوئی فورس نہیں ہے, جیسے کہ فرکشن فورس نہیں ہے. یہاں پر یہ باڈی جو ہے سموتھ سرفیس پہ موو کر رہی ہے. اگر ہم فورس کے SI یونٹ کی بات کریں تو اس کے لیے ہمیں فورس کے فارمولے کو دیکھنا پڑے گا کہ فورس از ایکولس ٹو ماس انٹو ایکسیلریشن. ماس کا SI یونٹ کلو گرام اینڈ ایکسیلریشن کا SI یونٹ میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فورس کا جو یونٹ ہے وہ ہے کلو گرام میٹر پر سیکنڈ اسکوائر, جو کہ اس کا SI یونٹ ہے. اور کلو گرام میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کو ہم ایک سیمبل میں لکھ سکتے ہیں جو کہ ہے نیوٹن. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فورس کا یونٹ نیوٹن ہے, جس کے سیمبل ہے N. اگر ہم فورس کے فارمولے میں ایکسیلریشن کی جگہ ریٹ آف چینج آف ویلوسٹی کا فارمولا رکھیں تو فورس بن جائے گا ماس انٹو ڈیلٹا وی ڈیوائڈیڈ بائی ٹی. اور ہم جانتے ہیں کہ ماس انٹو ویلوسٹی مومنٹم کے ایکول ہوتا ہے, اور اس کنڈیشن میں ماس انٹو چینج ان ویلوسٹی چینج ان مومنٹم کے ایکول ہوگا. تو اسی لیے ہم اس فورس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ فورس از ایکولس ٹو چینج ان مومنٹم ڈیوائڈ بائی ٹائم. مطلب کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ریٹ آف چینج آف مومنٹم از ایکولس ٹو فورس. اب بات کرتے ہیں کہ فورس کے ایفیکٹس کیا ہیں. اگر فورس کسی باڈی پہ اپلائی ہوتا ہے تو وہ کون سے ایفیکٹس چھوڑ سکتا ہے. اگر کوئی باڈی موو کر رہی ہے تو اس کی اسپیڈ کو چینج کر سکتا ہے فورس. اگر کوئی باڈی موو کر رہی ہے تو اس کے ڈائریکشن کو چینج کر سکتا ہے فورس. اگر کوئی باڈی ریسٹ میں ہے تو فورس کی وجہ سے وہ موشن میں آ سکتی ہے, اور اگر کوئی باڈی موشن میں ہے تو وہ فورس کی وجہ سے ریسٹ میں آ سکتی ہے. فورس کسی باڈی کے شیپ اور سائز کو بھی چینج کر سکتا ہے. اب بات کرتے ہیں کانٹیکٹ فورس کی, جو کہ باڈی کے کانٹیکٹ میں آنے کے بعد اپلائی ہو, جیسے کہ اپلائیڈ فورس, جس کو ہم مسکولر فورس بھی کہتے ہیں, جو ہم اپنے مسلس سے کسی بھی چیز پر اپلائی کریں اس کو ہم کہتے ہیں اپلائیڈ فورس. اس کے بعد ایئر ریزسٹنس فورس. فار ایگزامپل ایک بال موو کر رہی ہے تو اس کے اپوزٹ میں ایئر ریزسٹنس اس کو روکنے کی کوشش کرے, اس کے کانٹیکٹ میں آئے, وہ بھی ایک کانٹیکٹ فورس ہے. نارمل فورس. اگر کوئی باڈی سرفیس پہ ہے تو سرفیس سے کانٹیکٹ کی وجہ سے اس میں ایک فورس اپلائی ہوتا ہے جو کہ ہوتا ہے نارمل فورس, جو کہ ورٹیکلی اپورڈ ہوتا ہے. ٹینشن فورس. رسی میں تناؤ کی وجہ سے پروڈیوس ہوتا ہے. فرکشن فورس. جیسے کہ اگر کوئی باڈی کسی سرفیس پہ موو کر رہی ہے تو اس سرفیس کی وجہ سے اس پر ایک اپوزٹ فورس لگتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فرکشن فورس, جو اس باڈی کو اسٹاپ کر سکتا ہے باڈی کے سرفیس کی کانٹیکٹ کی وجہ سے. دوسرے ٹائپ کے فورسز ہوتے ہیں نان کانٹیکٹ فورس, جن کو اپلائی ہونے کے لیے کانٹیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, جیسے کہ میگنیٹک فورس, جو کہ دور سے ہی چیزوں کو اٹریکٹ کرتا ہے, ان سے کانٹیکٹ کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ گریویٹیشنل فورس. اگر کوئی باڈی زمین کی لیول سے اوپر ہے تو اس وقت بھی اس پر گریویٹیشنل فورس اپلائی ہوتا ہے ورٹیکلی ڈاؤن ورڈ. جیسے کہ نیوکلیئر فورس. نیوکلیئر فورس کو اپلائی ہونے کے لیے کانٹیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اب بات کرتے ہیں بیلنسڈ فورسز کی. اگر دو فورسز ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں اور ویلیو میں ایکول ہیں, مطلب کہ ایک فورس F1 ہے جو کہ 10 نیوٹن کا ہے تو F2 بھی 10 نیوٹن کا ہے, پر دونوں ڈائریکشن میں ایک دوسرے سے اپوزٹ ہیں, تو ہم کہیں گے کہ یہ دونوں فورسز بیلنسڈ ہیں, کیونکہ یہ دونوں فورسز ایکول ہیں اور اپوزٹ ہیں ڈائریکشن میں, ایک دوسرے کو بیلنس کر رہے ہیں. اگر ہم ان بیلنس فورس کی بات کریں تو اس میں ایک فورس زیادہ ہوگا اور دوسرا فورس کم ہوگا, جو کہ ایک دوسرے کے اپوزٹ سائڈ پہ ہیں. تو اسی لیے باڈی کی موومنٹ اس طرف ہوگی جس طرف فورس زیادہ ہوگا. تو اس کنڈیشن میں ویلیو میں بھی فورسز ایکول نہیں ہوں گے, تو وہ فورسز ان بیلنسڈ ہیں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو کام کی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے, اور سبسکرائب کیجیے میرے چینل فلکناز سومرو کو. اگر آپ انسٹاگرام پہ اور فیس بک پیج پہ بھی فالو کرنا چاہتے ہیں تو ان کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی. اور اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے تھینک یو ویری مچ.